عزیز طلباء و طلبات اور عزیز ناظرین، آداب۔ آپ سبھی کو یوم اساتذہ کی بہت بہت پرخلوص مبارکباد۔ آج کا دن بہت مبارک دن ہے، کیونکہ اس کائنات میں استاد کو وہ مقام حاصل ہے جو شاید ہی کسی کو پروردگار اللہ تعالیٰ گاڈ بھگوان کہیے کس کو چھوڑ کر کے دوسرے لوگوں کو بہت کم نصیب ہوتا ہے۔ تو یوم اساتذہ آپ کو بہت مبارک ہو۔ پچھلے جو لیکچر تھا اس میں جو اردو ڈرامے کے متعلق جو معلومات فراہم کرائی گئی اس کا عنوان تھا ہندوستانی ڈرامہ۔ اب چونکہ ہندوستانی ڈرامہ اس سے مراد ہے کہ ہندوستانی یعنی کہ یہاں کی قومی زبان یا علاقائی زبان، ریاستی زبان، ان میں یعنی کہ ہندوستان میں مختلف جیسے ریاستیں ہیں، ان ہر ریاست کی اپنی اپنی ایک سرکاری زبان ہے، ان میں بھی ڈرامے لکھے گئے۔ کیا ان کو ہندوستانی ڈرامہ کہیں گے؟ لیکن یہاں ہندوستانی ڈرامے سے مراد ہے کہ اس کے آغاز، اس کا ارتقاء اور وہ کون سے محرکات تھے جس نے اس صنف کو پروان چڑھایا۔ اس سے قبل یعنی کہ جو پہلے جو ڈرامے کے، چونکہ وہ پروگرام ایم یو ڈی یعنی کہ ایم اے کے لیے تھا، اور اس میں ہندوستان میں ڈرامے کا آغاز کیسے ہوا، یا ہندوستان کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک جیسے یونان، روم اور مصر میں یعنی کہ عہد وہی ہے، اسی عہد میں کیسے ڈرامہ پروان چڑھ رہا ہے، ان سب کے متعلق بحث کی گئی۔ آپ کو اس کی معلومات فراہم کرانے کی کوشش کی گئی، اور ہمیں امید ہے کہ آپ نے اس سے استفادہ کیا ہوگا۔ اور چونکہ یہ ڈرامہ ایک ایسی صنف ہے، جیسے اس سے پہلے لیکچر میں بھی یہ کہا گیا کہ ڈرامہ ایک یونانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کو عملاً کر کے دکھانا، یعنی کہ ڈرامے کے لیے بنیادی جو چیز ہے وہ اسٹیج ہے، یعنی کہ اسٹیج پر اس کو کر کے دکھانا۔ اس کے بارے میں بھی یعنی کہ پہلے گفتگو کی گئی کہ جب انسان کا تصور یعنی کہ عمل میں آئے، یعنی کہ انسان کے شروعاتی دور میں جب انسان برہنہ، غیر تعلیم یافتہ، یا اس کو کوئی شعور نہیں تھا، اور رشتے ناطے، سونے کھانے پینے کا اس کے اندر کوئی شعور نہیں تھا، یعنی کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی جو ابتدائی شکل ہے وہ ایک جانور جیسی رہی تھی، آہستہ آہستہ ترقی یافتہ ہوتا چلا گیا۔ تو ڈرامے کے متعلق بھی یہ کہا گیا ہے کہ ڈرامہ جو ہے وہ انسان کے وجود میں آنے کے ساتھ ساتھ ہی عمل میں آتا ہے، اور چونکہ پورے دن کا ہارا تھکا انسان جب شام کو گھر آتا ہے، یا اپنے مقام پر آتا ہے، اپنی رہائش گاہ پر آتا ہے، یا اپنے ڈیرے پر آتا ہے، جو بھی جس زبان میں کہا جائے، یا جہاں اس کو رات بتانی ہوتی ہے، رات گزارنی ہوتی ہے، اس جگہ پر آتا ہے۔ تو چونکہ انسانی یہ شعور انسان کو ایک بڑے ایک اچھے طریقے سے اس کو معلوم ہوا کہ اگر انسان گروہ میں رہے گا، جھنڈ میں رہے گا، یا اچھی خاصی تعداد میں ایک ساتھ مل کر رہے گا، یعنی کہ یہاں سے سماجیات کا تصور پنپنے لگتا ہے، یعنی کہ انسانوں نے سماجیات کو سمجھا، یعنی کہ اکٹھا رہیں گے، ہماری انسان برادری، ہم انسان ایک ساتھ رہیں گے تو شاید ہم اکیلے اکیلے رہنے کے بجائے ہم زیادہ، جیسے اکیلے اکیلے رہنے پہ اس کی زندگی کے خطرات زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو جب انسان سماجک کے طور پر، سماج کے طور پر یعنی کہ اکٹھا رہے گا، مل کر رہے گا، تو یہ خطرات کم ہو جاتے ہیں، یعنی جنگلی جانور یا کسی اور دوسرے جو
انسانوں کے جیسے الگ الگ گروہ بن گئے تھے، گروہ بندی ہوتی چلی گئی، ان سے اس کو ایک وہ محفوظ ہو گئے. تو ڈرامہ بھی وہی، جیسے بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ ڈرامہ ایک کر کے دکھانے کی چیز ہے، تو وہ دکھائے گئے بہت سارے اس سے متعلق بہت سارے مناظر ایک دوسرے نے ایک دوسرے کو کر کے دکھائے، نقل کر کے دکھانا، ایسے ڈرامہ وجود میں آ جاتا ہے. لیکن کیا کرے، انسان کی اپنی کوئی زبان نہیں تھی، اشاروں کنائیوں میں بات ہو رہی ہے، لیکن اس کو یہ پتا ہے کہ ہاں اچھا اس نے کسی جانور نے حملہ کیا تو مجھے کیسے، میں اس سے بچا، کیسے اس نے مجھے حملہ کیا، وغیرہ وغیرہ. تو جب ہندوستان میں ڈرامے کا آغاز ہو رہا تھا، ان کے سنسکرت میں، ہندوستان کی قدیم زبان سنسکرت ہے، تو اسی کے ساتھ ساتھ روم، مصر اور یونان میں بھی ڈرامے کا آغاز ہو جاتا ہے. بہت تفصیل سے بیان کیا گیا اس سے پہلے لیکچر میں، چونکہ وہ دوسری کورس کوڈ کے لیے تھا. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں کن کن وجوہات سے ڈرامہ فروغ پاتا جا رہا ہے، عمل میں آتا جا رہا ہے، اس میں کیا کیا کانٹ چھانٹ ہو رہی ہے، اس کو فروغ دینے کے لیے وہاں کے حکمراں یا وہاں کا سماج یا وہاں کا عوام کیا چاہتا ہے اور اس میں کیا تبدیلی چاہتا ہے، اس کی دلچسپی کے موضوعات کیا ہے، ان سب پر غور کرتے ہوئے، یعنی اس وقت کے ڈرامہ نگار یا جو ڈرامہ لکھنے والے تھے یا ڈرامہ جو اس کے کردار تھے یا اس کے اداکار تھے، انہوں نے اسی کو ذہن میں رکھا اور عوام کی توجہ کا جو وہ چاہ رہے تھے اسی کو انہوں نے فروغ دیا. اسی کے متعلق بہت سارے ڈرامے لکھے گئے. یونان میں دیکھیے، یونان، مصر اور روم میں ڈرامہ پروان چڑھ رہا ہے. چونکہ یہ بات یہاں پر خاص کر سمجھنے کی ہے کہ جیسے عہد حاضر میں، یعنی کہ پریزنٹ ٹائم میں جس طرح کی سہولیات آج دستیاب ہے، ہزاروں سال قبل ایسی سہولیات دستیاب نہیں تھی. ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچنے کے لیے کچھ چھوٹی سی بات یا کوئی میسیج یا کوئی معلومات یا کوئی پیغام دوسری جگہ پہنچانے کے لیے ہفتوں اور مہینوں لگ جایا کرتے تھے. لیکن آج تو چونکہ سائنسی زمانہ ہے اور سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ دنیا کے کسی بھی خطے میں اگر کوئی بھی حادثات ہوتے ہیں تو چند سیکنڈوں کے اندر ہی وہ ذرائع ترسیل کے دوسرے تک پہنچ جاتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ذرائع ابلاغ، ذرائع ترسیل کی کمی تھی، یعنی کہ ایک دوسرے تک خبر پہنچانے، معلومات پہنچانے کے لیے بالکل بھی مطلب نہ کے برابر ان کو سہولیات تھی. اب چونکہ جیسے روم، مصر اور یونان کا ذکر چل رہا ہے کہ وہاں ڈرامہ فروغ پا رہا ہے، لیکن ہندوستان میں بھی وہی ہے، یہاں سنسکرت ڈرامہ روج پر جا رہا ہے. اور یہاں پر پانینی اور خاص کر کے جو ڈرامہ نگاروں کا جن میں ذکر کیا جاتا ہے، ان کی اگر ہندوستان کی سنسکرت زبان میں ڈرامہ نگاروں کی فہرست بنائی جائے تو سر فہرست کالی داس کا نام آتا ہے. کالی داس ایک بہت بڑے سنسکرت کے ادیب تھے، اور چونکہ انہوں نے سنسکرت میں ایک سے بڑھ کر ایک کاویہ لکھے، بڑی کتابیں لکھی، اور ان ناٹک جو شاید پچھلے لیکچر میں بھی ابھیگیان شکنتلم، اس کے متعلق آپ کو کچھ مختصراً بتایا گیا. اور یہاں بھی یعنی کہ سلسلہ بالکل ساتھ چل رہا ہے، یونان، مصر اور روم اور ہندوستان، یعنی کہ بھارت میں بھی وہی ڈرامے کا وجود عمل میں آ رہا ہے. تو ایسے ڈرامہ عام ہو گیا،
ڈرامہ عوام کی دلچسپی کا مرکز بنتا چلا گیا۔ اب ڈرامے ان 3 ممالک کا جو میں نے ذکر کیا ہے وہاں کی زبان الگ الگ ہے، لیکن عہد حاضر میں اگر ڈرامہ ہی نہیں بلکہ کسی بھی اصناف کو اگر پڑھنا ہے تو جیسے ابھی میں نے ذکر کیا کہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ آپ اس کا ٹرانسلیٹ کر کے، ترجمہ کر کے اس کو بآسانی پڑھ سکتے ہیں، لیکن عہد قدیم میں یہ سہولیات دستیاب نہیں تھی۔ قلمی نسخے ہوا کرتے تھے، قلمی نسخوں کو یعنی کہ اگر اس کا ترجمہ بھی کرتے ہیں تھے یا ترجمہ کیا جاتا تھا تو مہینوں لگ جاتے تھے، سالوں لگ جاتے تھے۔ تو اس وقت میں اور آج کے وقت میں زمین آسمان کا فرق محسوس کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ ڈرامے کا ابتدائی دور تھا، اور چونکہ زبان بنتی چلی گئی، نئی نئی زبانیں وجود میں آئی اور ڈرامہ ان زبانوں میں بھی ترقی کرتا چلا گیا۔ ڈرامہ ان زبانوں میں بھی کھیلے جانے لگے، لکھے جانے لگے، اسٹیج پر ان کو پلے کیا جانے لگا۔ تو ایسے ہندوستان کے خاص کر کے جو شمالی ہند کی اگر بات کی جائے، یعنی کہ جس کو کہتے ہیں ہم ہندی دا خطہ، اب چونکہ یہاں ایک بات واضح کر دینی ضروری سمجھتا ہوں کہ ہندی دا خطے سے مراد ہے شمالی ہندوستان، جہاں پر کھڑی بولی کا خطہ یعنی کہ یہ ہریانہ، مغربی اتر پردیش اور مدھیہ پردیش، راجستھان، کچھ اتراکھنڈ، مطلب کہ یہ شمالی ہند کا یہ سارا خطہ، یہاں پر ہندی بآسانی سمجھی جا سکتی ہے۔ اب چونکہ پروفیسر گیان چند جین کی کتاب جس کا عنوان ہے ایک بھاشا دو لکھاوٹ، یعنی کہ زبانوں کو تحریر الگ الگ ہے، تلفظ کی ادائیگی ایک ہے، یعنی کہ تلفظ دیکھیے جیسے فورٹ ولیم کالج سے اس کا آغاز ہوتا ہے، زبانوں کو یعنی کہ ہندوستانی کو تقسیم کرنے کی شروعات فورٹ ولیم کالج سے ہو جاتی ہے۔ خیر یہ انگریزوں کی اپنی کوئی چال ہو سکتی ہے، لیکن اس چال نے بھی ادب کو فروغ دیا، ایک اسکرپٹ یعنی کہ تحریر کے ذریعے دوسری زبان کو ایک بھرپور ایک فروغ ملا، جس کو ہم ہندوستانی میں یعنی کہ اس کو اردو کے نام سے بھی جانتے ہیں، اور اس کا اگر لیپی اس کی رسم الخط بدل جائے یعنی کہ اس کو اگر ہندی کہا جائے تو مناسب ہوگا۔ تو ایسے بہت سارے ایسے محرکات ہیں جس کی وجہ سے زبانوں کے ٹوٹنے بننے کا جو سلسلہ ہے وہ مسلسل جاری رہتا ہے، اور آج بھی جاری ہے، چلتا ہے، چلتا رہا ہے، چل رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ تو ایسے یہ ڈرامہ یعنی کہ ڈرامے کے متعلق بات ہو رہی ہے، ڈرامہ کے میں بھی نئے نئے تجربات کیے جاتے رہے ہیں، اور تو اور کہ اگر کوئی گلی محلے میں کچھ بچے اگر ایسا کچھ چوک پر یا کوئی کھیلتے وقت کوئی بچے کو چوٹ لگ جاتی ہے تو اس کو یہی کہا جاتا ہے کہ دیکھو کیا ڈرامہ کر رہا ہے، یعنی کہ اس کے متعلق بھی یعنی کہ ڈرامہ ایک ایسا لفظ اختیار کر لیا کہ کیونکہ وہ کر کے دکھا رہا ہے، اس کو چوٹ لگی ہے، وہ رو رہا ہے یا کر رہا ہے، یا وہ کچھ ایسے کارنامے کر رہا ہے کہ جہاں چوٹ لگی ہے وہاں پر وہ اپنے ہاتھ سے مل رہا ہے، اس کو ہاتھ سے رگڑ رہا ہے، تو دیگر اس کے جو دوست ہیں وہ کہیں گے ڈرامہ مت کیجئے، چلیے کھیلیے۔ تو ایسے ڈرامہ ایک ایسا لفظ بن گیا کہ کر کے دکھانا، جیسے اس کی تعریف کے بارے میں پہلے ہی بولا کہ ڈرامہ مطلب یونانی لفظ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو عملاً کر کے دکھانا۔ تو ایسے ڈرامہ وجود میں آیا اور فروغ پاتا چلا گیا، اور یہ صرف شمالی ہند میں ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں ہر ریاست میں جہاں کی اپنی اپنی الگ الگ زبانیں ہیں ان زبانوں میں بھی ڈرامے لکھے گئے، ڈرامے کے دیگر زبانوں سے تراجم ہوئے، اور اس نے ڈرامے کی صنف کو پروان چڑھایا۔ تو یہ دور مسلسل چل رہا ہے ڈرامے کے متعلق۔ اب چونکہ اب اردو ڈرامے کی اگر بات کی جائے تو اردو ڈرامہ
یعنی کہ اردو ڈرامے کا آغاز، اردو زبان میں جو ڈرامے کا آغاز ہے وہ لکھنؤ سے ہوتا ہے، کیونکہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ لکھنؤ کو نوابوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ وہاں ایک سے بڑھ کر ایک بڑے نوابین تھے، اور سب کے اپنے اپنے الگ الگ ادائیں تھیں، ان کے اپنے اپنے وہ سب نزاکتیں تھیں ان کی، وہ کس طریقے سے بات کرنا، ایک نوکر کے ساتھ میں بات کرنا، باہر بازار بھی جا رہے ہیں تو ان کی وہ ادائیں دیکھ کر کے لوگ تعجب کرتے تھے کہ یہ نواب صاحب ہیں۔ تو چونکہ لکھنؤ ہی کے ایک نواب جن کا نام تھا واجد علی شاہ، انہوں نے 1843 میں ایک ڈرامہ اپنی سمجھ لیجئے کہ وقت گزاری یا اپنی موج مستی کے لیے ایک انہوں نے اپنے دربار میں، یعنی کہ محدود خطے میں، یعنی کہ دربار تک ہی وہ محدود رہا، وہ ڈرامہ کھیلا، اور وہ ڈرامہ جس کو رادھا کنہیا کا نام دیا گیا۔ اب رادھا کنہیا اکارڈنگ دا ہندو میتھولوجی، یعنی کہ ہندوستانی وچار دھارا، ہندوستانی نظریے کی سوچ کے مطابق رادھا اور کرشن یعنی کہ عاشق اور معشوق تھے، ان میں مطلب محبت تھی، اور اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے واجد علی شاہ نے، کیونکہ ان کا جو مزاج تھا وہ عاشقانہ تھا، اور اس اپنے عاشقانہ مزاج کو پروان چڑھانے کے لیے واجد علی شاہ نے اپنے دربار میں یہ پہلا اردو کا ڈرامہ کھیلا، لیکن ایک شرط لگا دی کہ یہ دربار سے باہر اس کے بارے میں کوئی بھی جو معلومات ہے فراہم نہ کی جائے، یعنی کہ دربار تک ہی یہ محدود رہے۔ لیکن کہاوت ہے کہ بات چھپائے نہیں چھپتی، اور اس کے بارے میں بھنک دربار کے باہر بھی لگنی شروع ہو گئی۔ تو چونکہ واجد علی شاہ نے تو اپنے عاشقانہ مزاج کو پروان چڑھانے کے لیے شروعات کی، لیکن دربار سے باہر امانت لکھنوی نے، دیکھیے جو عناصر ہے وہیں سے آ رہے ہیں۔ واجد علی شاہ نے رادھا کنہیا اور امانت لکھنوی نے اندر سبھا، اندر دیوتاؤں کے راجا ہیں، تو وہیں سے جیسے دیوتاؤں کی جو مجلس ہے یعنی کہ سبھا ہے، اس میں ایک بہت ساری رقاصائیں تھی، رمبھا، اروسی وغیرہ وغیرہ، تو وہ رقص کرتی تھی، یعنی کہ رقاصہ تھی، اور اندر اپنا موج مستی یا عیش و عشرت کے لیے یہ سب ان کے دربار میں چلتا رہتا تھا۔ تو امانت لکھنوی نے بھی انہی عناصر کو مد نظر رکھا، اور یعنی اردو میں باضابطہ طور پر پہلا ڈرامہ جو تسلیم کیا جاتا ہے یعنی اندر سبھا 1852 میں یہ ڈرامہ منظر عام پر آیا۔ کیونکہ اس وقت جیسے میں نے اس لیکچر کے شروع میں ہی کہا ہے کہ اس وقت وہ دور آج کے مقابلے قدیم دور شمار کیا جاتا ہے، اور اس دور میں ذرائع ترسیل، ذرائع ابلاغ نہ کے برابر تھے، اور اندر سبھا لکھا تو گیا لیکن نواحِ لکھنؤ کے آس پاس کے قصبات، بڑے بڑے گاؤں میں وہ اسٹیج پر کھیل کر دکھایا گیا، اسٹیج پر اس کو اداکاروں کے ذریعے اس کو دکھایا گیا، عملاً کر کے دکھایا گیا، اور اس کی مقبولیت اتنی زیادہ بڑھی کہ یہ عوام کے مطلب ہر دل عزیز ہو گیا، یعنی کہ اندر سبھا نواحِ لکھنؤ میں لوگوں کے منہ پر یہ لفظ میں کر رٹ گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی کہ اندر سبھا چونکہ ہندو میتھولوجی، ہندو وچاردھارا کے مطابق تھا، اور لوگوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ بھی لیا، اس کے ساتھ ساتھ اس ڈرامے کو پلے کرنے میں، اس ڈرامے کو اسٹیج پر دکھانے کے ساتھ ساتھ روزی روٹی سے بھی یہ جڑ گیا، یعنی کہ کچھ عوام سے کچھ کہ دیکھنے کے لیے کچھ وصول کیا جانے لگا، پیسے لیے جانے لگے۔ تو ایسے یہ
روزی روٹی سے جڑ گیا، یعنی کہ ڈرامہ نگاری کا جو ہے یہ ایک پیشہ بن گیا، اور بالکل ہو بہو اسی نام سے اس کے بعد یعنی کہ جب اندر سبھا امانت لکھنوی کا بہت مقبول ہو گیا تو اسی نام سے یعنی کہ اندر سبھا ہی کے نام سے لکھنؤ کے ہی ایک ادیب جن کا نام مداری لال تھا انہوں نے بھی لکھا، لیکن جو شہرت اندر سبھا امانت لکھنوی کے حصے میں آئی وہ مداری لال کی اندر سبھا کے حصے میں قطعی نہیں آئی۔ اور اس طرح ہندوستانی یعنی کہ اردو زبان میں ڈرامہ ایک رائج ہو گیا، ڈرامے کا ایک رواج چلن ہو گیا، اور یہ ایک عام بات ہو گئی کہ جب کوئی بڑے یعنی کہ لکھنؤ کے خطے میں کوئی دولت مند مطلب کوئی ایسے پروگرام کرتا تھا، بڑے پروگرام، تو وہاں ڈرامے کا اہتمام کیا جاتا، یعنی کہ ڈرامے کو وہاں ایک اسٹیج پر پلے کر کے دکھا جاتا، یعنی کہ ڈرامہ کھیلا جاتا تھا، اور جو مہمان خصوصی، مہمان اعزازی یعنی کہ جو اس پروگرام میں آتے تھے وہ اس کو مطلب ایک دلچسپی کے ساتھ میں اس کو دیکھتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ دیگر مہمانانے بھی اس میں شرکت کرتے تھے۔ جب یہاں تک لکھنؤ میں اور نواحِ لکھنؤ ایسا رہا کہ جب عوام کو یا کچھ رشتہ داروں کو یہ معلوم ہوتا تھا کہ فلاں ہمارے رشتہ دار کی جو بہت دولت مند ہے، ان کے یہاں اگر یہ پروگرام ہے شادی کا یا ولیمہ یا جو بھی ان کے پروگرام ہوتے ہوں گے، ان پروگراموں میں ڈرامہ کا بھی اہتمام کیا، یعنی کہ ڈرامہ کھیل کے دکھایا جائے گا، اسٹیج پہ پلے کیا جائے گا، تو جس مہمان کو، جس رشتہ دار کو اس پروگرام میں شرکت نہیں کرنی ہوتی تھی وہ بھی اس میں شرکت کرتا تھا اور لطف اندوز ہوتا تھا۔ تو یہ ہندوستانی ڈرامے، اور ہندوستانی ڈرامے میں خاص کر اردو ڈرامے کی مقبولیت کے اسباب ہیں، یعنی کہ اردو ڈرامہ کیسے مقبول ہوتا چلا گیا، اور آج بھی اگر آج کے دور کی بات کی جائے تو آج بھی اردو ڈرامہ یعنی کہ اردو ہر دل عزیز زبان ہے، اور تقریباً آج کے دور میں بر صغیر میں سمجھی جاتی ہے، اور بر صغیر سے مراد یعنی کہ سب کانٹیننٹ۔ تو یہاں اردو ڈرامہ اتنا مقبول ہوا کہ اس کی دیکھا دیکھی بمبئی اور اس کے پاس یعنی کہ پہلے کلکتہ سے شروعات ہوتی ہے، اور اسی کے کچھ دن کے بعد بمبئی سے پارسی تھیٹر کا وجود عمل میں آتا ہے۔ پارسی تھیٹر کیونکہ جو پارسی لوگ ہیں وہ تجارتی لوگ تھے، وہ ہر کام میں صرف پیسہ دیکھتے تھے، اور چونکہ تجارت کرنے میں وہ ماہر تھے، لہٰذا انہوں نے پارسی تھیٹر قائم کر کے پیسے کمانے کا ذریعہ جو مسلسل چلتا رہا ہے اور آج بھی ہے، اور ہندوستان بمبئی، دہلی اور ہندوستان کے تقریباً بڑے بڑے شہروں میں اس طرح کے تھیٹر بھی بنائے گئے، اور ان میں آج بھی کہیں کہیں ایسے پروگرام جو منعقد کیے جاتے ہیں۔ تو ایسے پارسی تھیٹر کے ذریعے اردو ڈرامہ ایک اتنا مقبول ہوا کہ بعد میں اس کے دیکھا دیکھی، کیونکہ کیمرے آ گئے، بڑے بڑے جدید ٹیکنالوجی کے کیمرے آ گئے، اور چونکہ جو ڈرامہ اسٹیج پر پلے کیا جا رہا ہے اس کو کیمروں میں قید، یعنی کہ سمجھ جیسے آج کے دور موبائل میں کوئی فلم بنا لیتا ہے تو وہ کیمرے ایسے آ گئے، اور اس کے دیکھا دیکھی یعنی کہ ایسے ہندوستان میں فلموں کا آغاز ہوتا ہے۔ اور یہ آج کے دور میں یعنی کہ یہاں تک جس طرح کی فلمیں آج ہم دیکھتے ہیں یہ ڈرامے ہی کی ترقی یافتہ شکل ہے، یعنی کہ عہد با عہد ترقی کرتا ہوا ڈرامہ چلا گیا، اور ہندوستانی فلمیں یعنی کہ بالی ووڈ میں جو بمبئی میں جس کا مرکز ہے، بالی ووڈ میں ایک سے بڑھ کر ایک ملک اور قوم کی یعنی کہ حب الوطنی کی، محب وطن کے متعلق بہت ساری فلمیں بنائی گئی، بہت سارے ایسے نغمے لکھے گئے، یعنی کہ جیسے اگر اندر سبھا کی ہی بات کی جائے تو اندر سبھا میں غزلیں، ٹھمری اور گیت، کیونکہ
इंद्र की सभा है, उस ड्रामे यानी कि इंद्र सभा में इंद्र की सभा है, तो ऐश प्रस्ती के लिए इन सब चीज़ों का, यानी कि जो इन गज़लों पे या इन ठुमरी पे, इन गीतों पे जो रक्कासाई रक्स कर रही है, उन सब को मद्देनज़र रखते हुए बॉलीवुड की फिल्मों में भी, यानी कि जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि अहद हाजिर की जो फिल्में हैं वो ड्रामे अहद ब अहद तरक्की करते करते वो ड्रामे ही की जदीद शक्लें हैं। इस तरह ये उर्दू ड्रामे ने, अब चूंकि वो अलग बात है कि इसको सियासी तौर पे भी इसको देखा गया, और चूंकि बहुत सारे नगमे उर्दू ही में लिखे गए और वो उसको नाम कुछ और दिया गया, लेकिन आवाम की समझ में वो बाज़ाब्ता तौर पर आते चले गए। बहुत सारे ऐसे नगमे हैं जो बॉलीवुड में लिखे गए, या ऐसे अहद हाजिर में, या एक से बढ़कर एक ऐसे ड्रामे लिखे गए जिनमें हमारे जो फौजी है उनको, उनके अंदर हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा करने के लिए, जब किसी और मुल्क के साथ में जंग होती है तो उनको, उनके अंदर एक जज्बा पैदा करने के लिए उनको ड्रामा प्ले करके दिखाया जाता है, उनके अंदर उनकी हौसला अफजाई की जाती है। यही काम फिल्मों ने भी किया है। तो ये उर्दू ड्रामे ने बहुत सारे अहद देखे हैं, यानी कि अपने शुरुआती इब्तदाई दौर से लेकर के अहद हाजिर तक बहुत सारे अदवार से गुजरते हुए आज तरक्की याफ्ता शक्ल में हमें देखने को मिलता है। तो हमारा ये मजमून मुसलसल जारी रहेगा। तो मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद में, तब तक के लिए इजाज़त। A warm welcome to IGNOU. If you are creative, if you can write well, and if you can visualize, mass communication is the correct career option for you. I am going to talk about postgraduate diploma in journalism and mass communication, which is also the first year of MA program in journalism and mass communication. So any learner who has done a postgraduate diploma in journalism and mass communication is eligible to take admission straight away into the second year of our master's program in journalism and mass communication. Duration to complete this program is minimum 1 year, and because we have this inherent flexibility in distance education system, you can take up to 3 years to complete this program. The minimum eligibility criteria for taking admission in this program is bachelor's in any discipline. To give you a glimpse of what are the various components of this program, we begin with telling you what mass communication is, what are the various areas, various branches of mass communication. Then we go on to tell you about the various reporting techniques and beats of reporting, followed by media ethics, the principles, the codes of conduct that you must follow, and we also focus on the writing skills and editing skills for print media. Now this program comprises of 8 courses of 4 credits each. 25% of the entire program is practical based. So we have 6 theory courses and 2 practical courses. This program is so designed so that it will be able to make you more employable in the market. So it helps you build a career in print media, in radio, television, new media, as well as the allied subjects of mass communication, which could be media marketing, advertising, public relations and corporate communications, event management. This can also help you become an entrepreneur in areas like photography or having your own production house and so on. So I hope that you will be excited to join this program, and we will be waiting to welcome you here in IGNOU.
عزیز طلباء و طلبات اور ناظرین، ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے اور گفتگو چل رہی ہے ہندوستانی ڈرامہ اور ہندوستانی ڈرامہ یعنی کہ اردو ڈرامے، اور اس میں اب اس کے سیکنڈ پارٹ میں جو اس کا خاص جو موضوع ہے جو آج کا، یعنی کہ آگرہ بازار، اب اس پر گفتگو کی جائے گی۔ اس سے پہلے پس منظر کے طور پر آپ کو دیگر جو معلومات ہے وہ فراہم کرانے کی کوشش کی گئی۔ اب چونکہ یہ ڈرامہ جس کا نام ہے آگرہ بازار، اس کا تجزیاتی مطالعہ ہم پیش کریں گے، اور چونکہ ابھی اس وقفے سے پہلے جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ ڈرامہ کیسے ترقی یافتہ ہوتا چلا گیا اور بہت ساری اس نے منازلیں طے کی، اور کچھ ڈراموں کے یعنی کہ ایک بات اور میں آپ کی معلومات کے لیے بتا دینا چاہتا ہوں کہ اردو زبان جس کی جس کا رسم الخط فارسی ہے، تو اس پر الزامات لگتے رہے کہ یہ فارسی زبان سے نکلی ہے، لیکن ہاں فارسی کچھ عناصر اس میں ضرور ہے، لیکن یہ میں بات واضح طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اردو زبان خالص ہندوستانی زبان ہے، اور اس زبان میں جیسے بہت سارے عناصر ہے، یعنی کہ اس کی جو خوبی رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ مشترکہ طور پر، مشترکہ یعنی کہ کمپوزٹ، یعنی کہ کسی بھی زبان کے لفظ کو اپنے اندر سمو لینے کی کیفیت اردو زبان میں ہے۔ اب چونکہ ہر دل عزیز، بہت شیریں اور ایک لہجہ اور بہت ادب اور احترام کے ساتھ میں بولی جانے والی یہ زبان، اس میں فارسی کے الفاظ کو شامل تو کیا گیا، لیکن مکمل طور پہ اس کو فارسی سے نہیں جوڑا جا سکتا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ فارسی میں جو شاہکار ڈرامے لکھے گئے، ان ڈراموں کے تراجم اردو میں ضرور ہوئے۔ تو ایسے جیسے آغا حشر کاشمیری نے اردو ڈرامے کے متعلق کہ اردو ڈرامے کو پروان چڑھایا، خود نوشت ڈرامے لکھے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو شاہکار ڈرامے ہیں ان کے تراجم کیے۔ ان تراجم میں یعنی کہ اگر ہندوستان کے الگ الگ خطوں میں جب یہ ڈرامہ یعنی کہ اردو میں جب وہ ترجمہ ہو گیا اور یہ پیش کیا جاتا تھا، تو یہ عالم ہوتا ہے کہ جو سامعین تھے وہ ان کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا کام نہیں لیتے تھے، یعنی کہ آنسو مسلسل بہتے رہتے تھے۔ اور اس ڈرامے کا نام ہے سہراب رستم۔ یہ بہت فارسی میں لکھا گیا، بہت ایک شاہکار ڈرامہ ہے، اور اس پر شاید پہلے گفتگو کی جا چکی ہے، اور اگر موقع ملا تو اس پر بعد میں کبھی پھر گفتگو کی جائے گی۔ لیکن تراجم ہوئے خود نوشت، یعنی کہ خود سے ڈرامے لکھے گئے، اور ڈرامہ روز بروز ترقی کرتا چلا گیا۔ بہت سارے ڈرامہ نگار ہوئے، امتیاز علی تاج اور دوسرے یعنی کہ پریم چند نے بھی ڈرامے لکھے، اور محمد حسن، پروفیسر محمد حسن اور کئی بڑے ادبا نے ڈراموں کو لکھا، لیکن کچھ جو اصل میں جو شہرت ہے وہ چند ہی ڈرامہ نگار یا چند ادبا کی قسمت میں لکھی ہوتی ہے کہ وہ اس کے متعلق رات دن اتنی محنت کرتے ہیں اور اس کو اتنا سنجیدگی کے ساتھ میں ان اصناف کے ساتھ میں کام کرتے ہیں کہ وہ ایک معیاری ایک اعتبار سے اس کو لوگ دیکھنے لگتے ہیں۔ تو آج کا ڈرامہ جس کے متعلق آج ہم جائزہ لیں گے جس کا، تو یہ آگرہ بازار۔ تو چونکہ یہ آگرہ کے متعلق ان کے دہلی سے قبل ہندوستان کی جو دارالسلطنت ہے وہ آگرہ میں تھی، اور وہ عہد تھا مغلوں کے آنے سے قبل، یعنی کہ بابر کے آنے سے قبل۔ وہ روایت چونکہ بابر کے بعد ہمایوں کے بعد اکبر
اکبر کے بعد میں جو اس کا بیٹا ہے جو جہانگیر ہے وہ آتا ہے. اس کے بعد شاہجہاں، یعنی کہ شاہجہاں نے آگرے سے اپنی دارالسلطنت کو منتقل کیا دہلی میں، اور آگرے میں اپنی معشوقہ کے نام سے اس نے تاج محل تعمیر کرایا. خیر یہ الگ بات ہے، لیکن آگرہ یعنی کہ حبیب تنویر جو اس یعنی کہ آگرہ بازار کے ڈرامہ نگار ہیں، انہوں نے اس عہد کی یعنی کہ جب ہندوستان پر خاص کر کے دہلی میں مسلسل احمد شاہ ابدالی، نادر شاہ درانی، سکھ اور روہیلے اور مراٹھے، بہت سارے لوگ دہلی پر روز بروز حملے کرتے رہتے تھے. حملہ آور ہو کے مطلب رات میں لوٹ کھسوٹ کرنا یا دہلی مطلب آگ جنی کے واردات کو انجام دینا، یعنی کہ دہلی کے حالات بد سے بدتر ہو گئے. کچھ لوگ دہلی کو خیر باد کہہ کے یعنی کہ چھوڑ کر کے دیگر محفوظ مقامات پر چلے گئے، اور چونکہ دہلی اور آگرہ کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں ہے تو جو حالات دہلی کے ہیں وہی حالات تقریباً آگرہ کے بھی ہے. اور چونکہ دہلی میں اس وقت ایک بڑے شاعر ہے اردو کے جن کا نام ہے میر تقی میر، اور میر تقی میر کے متعلق یعنی کہ وہ بڑے غزل گو شاعر ہے، ان کے متعلق جو کہا جاتا ہے کہ میر کی شاعری کو دل اور دہلی کا مرثیہ کہا جاتا ہے. یعنی کہ جب دہلی میں ایسے حالات ہو گئے کہ یہاں کے نوابین، یہاں کے رفقا اور یہاں کے جو دولت مند یا عمرہ تھے وہ یہاں سے ان کی حالت ایسی ہو گئی کہ وہ دانے دانے سے محتاج ہو گئے. تو ایسے میں شاعر کے منہ سے کیا عیش پرستی کی شاعری نکلے گی؟ تبھی تو میر کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ سرہانے میر کے آہستہ بولو، ابھی تک روتے روتے سو گیا. یعنی کہ میر دہلی کے حال بد سے بدتر ہے، آگرہ کے بھی اس سے کم نہیں ہے. سیم عہد اسی عہد میں یعنی کہ میر کا ہم عصر شاعر نذیر اکبر آبادی، اکبر آباد یعنی کہ آگرے کا پرانا نام، تو اس میں اکبر آبادی نذیر ان کا تخلص ہے، تو اس کو وہ آگرہ کے رہنے والے تھے اس لیے ان کا نام نذیر، وہ ادب میں نذیر اکبر آبادی کے نام سے مشہور ہوئے. اور انہوں نے یعنی کہ نذیر اکبر آبادی نے آگرہ کے حالات کو بیان کیا ہے وہاں، کیونکہ ان کی شاعری اگر ان کی شاعری کے متعلق بھی کہا جائے، نذیر اکبر آبادی ایک ایسے شاعر ہے جو ان کے عہد میں یعنی نذیر کے عہد میں ان کی شاعری کا مذاق اڑا گیا ہے، اور ان کو بازارو یا غیر معیاری یا ان کو عوامی شاعر کہا گیا، یعنی کہ ان کو عوامی یعنی کہ جیسے نچلا طبقے کا شاعر کہہ کے ان کو بلایا گیا، پکارا گیا، ایسے بہت سارے ان کو لقب دیے گئے. لیکن یہ بات شاعر کے متعلق اس سے درست جملہ شاید ہی کوئی اور فٹ بیٹھتا ہو، اور جملہ ہے کہ شاعر اپنے عہد کا ترجمان ہوتا ہے. تو چونکہ شاعر جو دیکھتا ہے عوام سے، عوام میں جو محسوس کرتا ہے اسی کو الفاظ کا عملی جامہ پہنا کر کے پیش کر دیتا ہے. تو نذیر نے بھی وہی کیا. ککڑی، خربوجہ، تربوج، ریچھ کا بچہ اور روٹی نامہ، مفلسی، بنجارہ نامہ، یعنی کہ جو بھی سامنے آیا دیکھیے کتنے بڑے ذہین تھے، اور اسی پہ انہوں نے نظم لکھ دی. لوگ اس عہد کے ان کا مذاق اڑاتے تھے، ہنس رہے ہیں. لیکن ایک یہ ایسے شاعر ہیں جن کو جب تک وہ با حیات رہے ان کو شہرت اور مقبولیت حاصل ان کے حصے میں نہیں آئی، لیکن ان کے انتقال کے بعد میں جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ان کی شہرت دن بدن بڑھنے لگی. اور یہاں تک آپ کی معلومات کے لیے میں بتا دیتا ہوں کہ اردو کے ایک بڑے مارکسی نقاد جن کا نام سید احتشام حسین ہے وہ ہوئے ہیں. انہوں نے سید احتشام حسین نے
اردو ادب کی تنقیدی تاریخ کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے. اس کتاب میں انہوں نے پورے ایک ایک عہد کو ایک ایک باب میں سمیٹ دیا، لیکن نذیر اکبر آبادی کی اہمیت، مقبولیت، اس کی شہرت اور اس کے رتبے کو تسلیم کرتے ہوئے نذیر اکبر آبادی پر الگ سے ایک باب قائم کیا ہے. تو یہ ایسے ان کی شاعری تھی، ایسے شاعر تھے. اور عہد حاضر میں بھی جن جامعات میں، جامعات سے مراد یونیورسٹی، جن جامعات میں شعبہ اردو قائم ہے، وہ ہندوستان یا ہندوستان کے باہر، اور اردو شاعری کا اگر ذکر ہوتا ہے، خاص کر کے نظم کا، تو نذیر کا ذکر، نذیر کو وہاں نصاب میں ضرور رکھا گیا ہے. نذیر کے عہد میں آگرہ کے حالات ایسے تھے کہ آگرہ کے بازاروں میں ایک یعنی کہ مندی چھائی ہوئی ہے، مفلسی ہے، بازار تو کھل رہے ہیں، خریدار نہیں ہے. ایسا عالم آگرہ کے بازار میں ہے. حبیب تنویر جو ایک بہت بڑے اردو کے ڈرامہ نگار ہوئے ہیں، ان کی ولادت 1923 میں اتر پردیش میں ہوتی ہے. انہوں نے ایک ویسے تو ان کی ادبی زندگی کا آغاز صحافت سے ہوتا ہے، کچھ اشعار بھی کہے ہیں، فلموں کے لیے مکالمے بھی لکھے ہیں، گیت بھی لکھے ہیں، لیکن اصل جو شہرت ہے وہ ان کو اردو ڈرامہ نگاری کے ذریعے ہی ان کو حاصل ہوتی ہے. تو چونکہ حبیب تنویر نے اپنے عہد میں، ان کا جو کہ ابھی ان کا میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ ان کا انتقال 2009 میں ہوتا ہے بھوپال میں، اور جب تک یہ باحیات رہے انہوں نے ڈرامے کو ہی سب سے زیادہ توجہ دی. بہت سارے ان کو اعزازات ملے، پدم بھوشن حکومت ہند نے ان کو عطا کیا، اور دوسرے بھی اعزازات ان کو بالی ووڈ یا ہندوستان کے باہر دیگر ممالک میں ان کو بہت سارے اعزاز دیے گئے. ان کو ان سے بڑے بڑے انٹرویو ان کے شائع کیے گئے ٹیلی ویژن میں، اخبارات میں وغیرہ وغیرہ. لیکن حبیب تنویر نے اس ڈرامہ، ان کے آگرہ بازار، جس کا عنوان ہی آگرہ بازار ہے، اس ڈرامے میں جو وہاں کے حالات کو بیان کیا ہے. کیونکہ میں نے اس سے پہلے دہلی شہر کے اجڑنے کا، برباد ہونے کا ذکر کیا ہے، اور آگرہ جیسے بتایا کہ آگرہ بھی اس سے اچھوتا نہیں تھا، آگرہ میں بھی وہی حالات تھے. تو جیسے بازار میں جاتے ہیں تو مداری یعنی کہ ریچھ کا بچہ ان کی ایک نظم ہے. تو ریچھ کا بچہ یعنی کہ ریچھ کے بچے کو مداری بازار میں کیسے اس کا رقص کراتا ہے، یعنی کہ اس کو نچاتا ہے. اور چونکہ جب کچھ بازار میں جو خریداری کرنے کے لیے کچھ لوگ آتے ہیں، اس وقت وہ اپنے دو پیسے کمانے کے لیے مداری تماشا دکھانا چاہتا ہے. تبھی ادھر سے دوسری طرف سے ککڑی والا ایک آواز لگاتا ہے، اور وہ اپنے زور زور سے ککڑی بیچنے کی آواز لگاتا ہے. چونکہ گرمی کا موسم ہے، اور آپ سے بخوبی ظاہر ہے کہ ککڑی گرمی کے موسم کا ایک جو پھل ہے، جس میں اس کو کھانے سے کچھ ٹھنڈک ملتی ہے، اور کچھ لوگ اس کو بہت زیادہ پسند بھی کرتے ہیں. تو ہوا یوں کہ اس کے مداری کے جو تماشا دیکھنے والے تھے، وہ ککڑی والے کی طرف، یعنی کہ وہاں سے جو ہے نا اس کے مداری کا تماشا دیکھتے دیکھتے وہ ادھر چلے جاتے ہیں. یہاں کیا ہوتا ہے کہ اسے غصہ آ جاتا ہے، اور وہ مداری اور اس کی ککڑی کا ٹوکرا پلٹ دیتا ہے، اور ایک طریقے سے بازار میں افراتفری کا ماحول ہو جاتا ہے. تو ایسے یہاں جو اس ڈرامے میں جو دو اہم کردار ہے، وہ یعنی کہ ہمجولی کہتا ہے، اور ایک شہدا اور ہمجولی، یعنی کہ دو اس کے اہم کردار ہے. اس میں جیسے اسٹیج پر دکھایا جاتا ہے کہ ایک دو فقیر آتے ہیں، اور وہ فقیر کشکول ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، اور ایک تسبیح ہاتھ میں ہے یا چھڑی ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں. یعنی کہ ہندوستانی معاشرے میں یہ بات ایک بہت ہی فقیر
یا سادھو سنت کے متعلق، یعنی کہ ان کے بہت مؤدبانہ نظروں سے دیکھا جاتا ہے، تو وہ ایک فقیر کا مراد، یعنی کہ وہ جس کو زیادہ دولت سے کوئی دلچسپی نہ ہو، موہ نہ ہو، لیکن اپنا پیٹ بھرنے کے لیے ان کو کچھ مانگنا پڑتا ہے، کچھ بھیک چاہیے ان کو، تو بھیک بھی نہیں مل رہی ہے۔ اور چونکہ جب وہ بازار میں ایسا افراتفری کا ماحول ہو جاتا ہے، تو یہ جو دو اہم، اس ڈرامے کے جو دو اہم کردار ہیں وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ اور پتنگ بازی، یعنی کہ نذیر اکبر آبادی نے پتنگ کو لے کر بھی، پتنگ بازی کو لے کر بھی ایک نظم لکھی ہے۔ اور پتنگ کی دکان پہ دکاندار سے کہتے ہیں جب وہ دکان بند کر دیتا، چونکہ پتنگ جیسے آج کے دور میں پولیتھین کی یا پلاسٹک کی بنائی جاتی ہے، اس ٹائم صرف کاغذ کی پتنگ ہوتی تھی، اس کے پھٹنے کا ڈر رہتا تھا، تو دکان بند کر لیتا ہے۔ ان دوسرے دکاندار جو آپس میں گفتگو کر رہے کہ ذرا سی بات کا بتنگڑ بن گیا، یہاں کہہ رہے ہیں کہ ذرا سی بات نے کتنی بڑی شکل اختیار کر لی۔ ویسے ہی اس بازار میں، یعنی کہ آگرہ بازار میں مندی کا دور ہے، بمشکل خریدار آتے ہیں، اور آتے بھی ہیں تو مداری یا دوسرے جو کھومچے والے ہیں، جو دوسرے ایسے چھوٹے چھوٹے جن کی دکانیں نہیں ہیں، وہ ہمارے بازار کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کا مزہ خراب کرتے ہیں، یا ہمارے جو گراہک ہے، جو خریدار ہے، ان کو وہ متاثر کرتے ہیں۔ تو ایسے ان دونوں جو دو اہم کردار ہیں، ان میں گفتگو ہو رہی ہے۔ اور یہ کہتے ہیں، تو یہ ان میں سے ایک کہتا ہے اس کے متعلق کہ آگرہ کی حالات کو دیکھتے ہوئے، آگرہ میں مفلسی، آگرہ کے جیسے مایوسی چھائی ہوئی ہے، اور سمجھ لیجئے عوام دانے دانے سے محتاج ہیں، یعنی کہ بھوکے مرنے کی نوبت آ رہی ہے۔ ایسے ان حالات کو اس ڈرامے میں حبیب تنویر نے پیش کیا ہے، اور دہلی کا ذکر کرتے ہوئے اس ڈرامے کا ایک کردار کہتا ہے کہ دلی کا ذکر کرتا ہے۔ دیکھیے یہاں دلی اور آگرہ، یعنی کہ ڈرامے کا عنوان ہے آگرہ بازار، لیکن دہلی کے متعلق، دہلی کے حالات سے متاثر ہو کر کے آگرہ کے بازار میں بھی ایسے حالات بن گئے ہیں کہ وہاں عوام پریشان حال ہے، ان کو خریداری کے لیے پیسے نہیں ہیں، دکاندار تاجر اس لیے پریشان ہے کہ ان کو خریدار نہیں مل رہے ہیں۔ تو دہلی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دہلی میں آج بھیک بھی ملتی نہیں انہیں، یہ شعر ہے، دہلی میں آج بھیک بھی ملتی نہیں انہیں، تھا کل تلک دماغ جنہیں تخت و تاج کا۔ یعنی کہ حالات اتنے بد سے بدتر ہو گئے ہیں کہ کل تلک جو اپنے آپ کو بڑے دولت مند، بڑے روسا میں شمار کرتے تھے، آج ان کی نوبت یہ آ گئی ہے، ان کے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ وہ بھیک مانگنے پہ مجبور ہو گئے ہیں، اور ان کو بھیک بھی نہیں مل رہی ہے۔ ایسے اس ڈرامے میں حبیب تنویر نے دہلی کے حالات، آگرہ کے حالات اور آگرہ کے عوام اور نواحِ آگرہ کو مرکز میں رکھ کر کے سیاسی، سماجی، اقتصادی ان حالات پر بہترین طریقے سے گفتگو کی ہے۔ اور چونکہ ڈرامے بہت سارے لکھے گئے، لیکن یہ ڈرامہ جو آگرہ بازار کے نام سے مشہور ہے، اس ڈرامے نگار نے، یعنی کہ ڈرامہ نگار، یعنی کہ حبیب تنویر نے اس ڈرامے کو جو لکھا ہے، اس ڈرامے کو لکھتے وقت حبیب تنویر کے ذہن میں ایک بات سب سے زیادہ خاص کر یہ گھر کر گئی تھی کہ میں اس ڈرامے کو سادہ سلیس زبان میں لکھوں گا، اور اس کی تحریر محاورے دار ہوگی، یعنی کہ کسی بھی تحریر کو محاورے دار اگر لکھا جائے تو اس کا مزہ دو بالا ہو جاتا ہے، اس کو پڑھتے وقت مزہ آتا ہے۔ تو اس کی زبان سادہ سلیس زبان ہے، اور ان عناصر کو پیش کیا ہے جو
اس ڈرامے کو پڑھتے وقت بھی اگر اس کو قارئین اس کو پڑھ رہے ہیں اس ڈرامے کو، یعنی کہ ویسے تو ڈرامہ اصل میں کر کے دکھانے کی چیز ہے، اسٹیج پر عملاً پیش کیا جاتا ہے، کر کے دکھایا جاتا ہے، لیکن اس کی اسکرپٹ، اس کی جو تحریر ہے، اس کے متن کو پڑھتے وقت بھی ایسا لگتا ہے کہ دماغ میں ایسی بات چلتی ہے کہ ہمارے ذہن میں، ہمارے دماغ کے سامنے اسٹیج پر یہ سارے واقعات ہم دیکھ رہے ہیں۔ یعنی اس ڈرامے کی خوبی یہ ہے کہ حبیب تنویر نے اس کو اتنی سادہ سلیس اور بالکل عمدہ محاورے دار زبان میں لکھا ہے، الفاظ کا ایسا انتخاب شاید ہی دیگر ڈراموں میں استعمال کیا گیا ہو، کیونکہ حبیب تنویر بخوبی اس بات سے واقف تھے کہ انہیں یہ معلوم تھا کہ انہیں وہ عوام میں کس طرح کے الفاظ رائج ہیں۔ اگر وہ کوئی ایسا لفظ اس ڈرامے کو تحریر کرتے وقت، یعنی کہ ڈرامہ لکھتے وقت استعمال کرے، جس کو سمجھنے کے لیے، یعنی کہ پورے جملے کو اگر اس کو سمجھنا ہے تو لغت کا سہارا لینا پڑتا ہے، لغت کی مدد لینی پڑ رہی ہے، اور چونکہ ہر ایک جو قارئین ہیں ان کے پاس لغت نہیں ہوتی، تو لغت کے جو مدد کے بغیر اس کو پڑھتے وقت بآسانی سمجھ میں آ جائے، اس بات کا خیال حبیب تنویر نے رکھا ہے۔ اور اس ڈرامے کی مقبولیت کے اسباب اتنے زیادہ، اور آج بھی اگر اس ڈرامے کو کہیں پلے کیا جاتا ہے یونیورسٹی میں یا کسی اور اسٹیج پر، اور صرف وہ عنوان ہی دیکھ لیتے ہیں کہ اچھا حبیب تنویر کا ڈرامہ یہ آگرہ بازار ہے، تو مشکل سے قابو کر پاتے ہیں اپنے آپ کو، یعنی کہ ڈرامہ دیکھنے وہ چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اردو ڈرامے کی اور خاص کر کے اس ڈرامے کی مقبولیت ہے کہ حبیب تنویر نے اس ڈرامے میں ایسے عناصر کو پیش کیا ہے جس میں ہندوستانی عناصر کے ساتھ ساتھ حب الوطنی اور محب وطن کے عناصر کو بھی اس میں پرزور طریقے سے اس میں دکھانے کی کوشش کی گئی ہے، اس میں پیش کیا ہے۔ حبیب تنویر واحد ایسے ڈرامہ نگار ہے جو عہد حاضر کے ہی کہیں، حالانکہ ان کا انتقال ہو گیا، کیونکہ ان کا انتقال 21ویں صدی میں ہی ہوتا ہے، تو دیگر ڈرامہ نگاروں کے نصیب میں وہ شہرت اور مقبولیت نہیں آئی۔ اور بھی ڈرامے لکھے جا رہے ہیں، آج بھی ڈرامے مسلسل لکھے جا رہے ہیں، لیکن چونکہ آگرہ بازار، آگرے کے متعلق اس عہد کے دیگر جو یعنی کہ ایک مزدور طبقے سے لے کر کے اور متوسط طبقہ، اور اس کے علاوہ جو عمرہ ہے یا تاجر ہے یا کاریگر ہے، یا اس عہد کے جو ایسی جو برادری ہے، جو قوم ہے جو آگرہ کے آس پاس کے گاؤں میں یا جنگلوں میں رہتے ہیں، یعنی کہ جن کو بھیل یا آدی واسی، ایس ٹی، ایس سی کے نام سے مخاطب کیا جاتا ہے، ان تلک کو، یعنی کہ ان کے رسم و رواج، انہیں بطور تاجر ان کے دیگر رسم و رواج کو، یا ان کے دوسرے جو سیاسی یا سماجی یا اقتصاد، ان کے کس طرح کے ان کے سامنے دشواری آ رہی ہے، اس عہد کی، اپنے عہد کی ساری دشواریوں کو، اس عہد کے اور تو اور زیورات، شادی بیاہ، اور اس عہد میں عوام میں جو جیسے دنگل، کشتی کا بڑا شوق تھا، پتنگ بازی اور شب برات، یعنی کہ ہندوستانی عناصر کا اگر ذکر کیا تو ہولی، دیپاولی یعنی کہ دیوالی، اور راکھی، رکشا بندھن، جو یہ ایسے تیوہار ہیں جو ان کے یہاں نذیر اکبر آبادی کے یہاں ان کی نظموں میں، ان کی شاعری میں بھی ملتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس آگرہ بازار میں حبیب تنویر نے ان سب کو بخوبی پیش کیا ہے۔ تو ہم یہ مکمل طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ آگرہ بازار ایک بہت ہی کامیاب ڈرامہ ہے، اور اردو کے شاہکار ڈراموں میں اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی
ہمیں امید ہے کہ آپ کو اس کے متعلق بہت ساری معلومات آپ کو فراہم کرانے کی کوشش کی گئی، اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنے اس لیکچر کو اختتام تک لے جاتے ہیں، اور اب اجازت، پھر ملیں۔